استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے. وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے. وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں،
یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال. اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں. کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا
پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے. اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو, دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں, جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں, بڑی خوشی سے لیتے ہیں, مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں. سواری لیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی, اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو, ماں باپ چلے جائیں نا, اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو, بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا, آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, یا قرضے میں ہوں, یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا, کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی, سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف, ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں, میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں, تکلیف اسے, یہ رشتہ کہاں ملتا ہے. مگر مجھے ایک بات بتاؤ, جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر, بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا, ماں نے سینے لگایا, تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا, تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی. میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا, وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا, جو پرابلم ہے آپ کی, جو مشکل ہے آپ کی, آپ یقین کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے, اس کی بزرگی بولتا ہے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے, قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے, دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ, یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں, انفرادی عبادت کریں, میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں, کبھی درود پڑھیں, کبھی دعائیں کریں, کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ, اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں, کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں, مدینے کی یاد ہو, نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا, جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں, گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں, کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے نا, پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں, پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں, انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے, پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں, اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ, تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اچھا, ایک اور خوبصورت کام ہے, اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے.
وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور جو وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں۔ صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں کو صفیں سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو صفیں سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے، اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر، جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ بہرحال جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں، آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے۔ انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے، اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کب ہو سکے گا؟ کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے۔ تہجد تو جب پڑھیں گے نا، جب پہلے فرض پڑھیں گے، جس کی فرضی قضا ہو رہی ہے تو اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ رہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں، میں شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا۔ تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند سورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا۔
جب جب مونگٹائی پا رہے ہیں 2.25 پا رہے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں، شیطان بھاگ جائے برکتیں آ جائیں گی نا، جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی؟ سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی، پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا، صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں، پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، 10 قرآن کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفحوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے، مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، 1/3 قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا، اور کمال کا وظیفہ ہے۔ مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھے، وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔
میں بڑے بڑے حسین بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ Nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے، ایسا ہی ہے نا؟ بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ We just talk about these two things۔ ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو۔ عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا؟ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائیں گے نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے۔ تناہی، اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا،
جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں۔